ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ضعیف حدیث پر عمل کیا یہ سوچ کر یہ فرمان نبی پاک ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا، جبکہ ضعیف حدیث صرف راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ضعیف حسن صحیح حدیث کو الگ نہ نبی پاک کے فرمان نے کیا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ کسی تابعی سے ثابت ہے؟ یہ بڑا ہی عجیب دعویٰ ہے۔ اس میں کسی بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث کو پر عمل کیا یہ سوچ کر کہ فرمان نبی ہے تو کیا گناہ ملے گا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر ہم نے نقلی نوٹ چلا دیے کسی کو دے دیے یہ سوچ کر کہ چلو اصلی نوٹ ہے، یعنی اصلی سوچ لیا ہے ہمارے ہاتھ میں نقلی، اصلی سوچ کے چلا لیا تو کیا یہ کرائم ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے پکڑے جائیں گے تو اچھی خاصی مرمت ہوگی۔ تو ایسے حدیث کا بھی ہے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ نے نبی کے حوالے سے نبی کا جان کے بیان کر دیا تو اسی کا نام جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جان بوجھ کے جو میرے حوالے سے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ میرے تعلق سے اگر کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے فلیقل صدقا، تو وہ صرف جو ہے سچی بات ہی کہے گا، یعنی سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ ہم نبی کے حوالے سے صرف سچ بات ہی کہہ سکتے ہیں، سچ کے علاوہ علم گلم بات نہیں کہہ سکتے۔ وہ بنو اسرائیل کے بارے میں اجازت بھی ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں، اگر قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو بات نبی کی ثابت نہیں ہے اسے آپ بیان کریں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں کیا گیا، نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے دور میں۔ ان ادوار میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ضعیف حدیث یعنی نبی کے نام سے جو چاہے بیان کر دیں، بلکہ صحابہ تابعین نے باقاعدہ پوچھ تاچھ کیا، تحقیق کیا۔ صحابہ کے دور میں بھی تفتیش کی، کوئی حدیث بیان کی جاتی تو تفتیش کی جاتی، تحقیق کی جاتی کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے واقعات ہیں کہ کئی جگہ تو وہ ڈنڈا کوڑا اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا کہ اگر یہ ثابت نہیں ہو تو پٹائی ہوگی۔ ایسے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کو پتہ چلا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم نے سند مانگنا شروع کر دیا، ثبوت مانگنا شروع کر دیا۔ اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گیا دور تو چونکہ ویسے ویسے جو ہے جھوٹ بولنے کا رواج بڑھتے گیا تو ویسے سختی بھی ہوتی گئی، پھر سند و جرح و تعدیل و ساری چیزیں جو ہے آتی گئیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کہ تابعین کے دور میں صحیح ضعیف نہیں ہوا، غلط بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، کتنے سخت وارننگ دی ہے کہ کچھ ایک زمانہ آئے گا کہ تم کو کچھ لوگ حدیث سنائیں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جن حدیثوں کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، تو فإیاکم وإیاہم، تم ان سے دور رہنا، وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں۔ تو بھائی نبی نے بتایا ہے کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں سے دور رہنا تمہیں گمراہ کر دیں گے، جھوٹی حدیث بیان کرنا گمراہی ہے۔ نبی کے حوالے سے جھوٹ بولنے پر جو ہے اللہ کے رسول نے وحی سنائی ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ میرے حوالے سے صرف سچ بیان کیا جائے۔ اتنی ساری تاکیدات کے ہوتی ہوئے کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں ضعیف اور صحیح کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، یعنی جو چاہیں آپ بیان کر دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو باقاعدہ یہ تاکید ہے، یہ حکم ہے کہ نبی کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا، صرف سچی باتیں جو ہے بولنا ہے۔ اور صحابہ کے دور میں بھی یہی چلتا رہا، تابعین کے دور میں بھی یہی چلتا رہا۔ ہاں، ہر جیسے جیسے زمانہ آگے گیا اس کی اصطلاحات بنتی گئیں، یعنی فنی طور پہ ایک ایک نام آیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ چیز ہے، یعنی تفتیش اور تحقیق کا جو معاملہ ہے وہ نبی کے دور ہی سے چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ نبی کے نام سے جو چاہے کوئی بیان کر لے، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوتی تھی، اس کی بھی تحقیق ہوتی تھی۔ اگر کسی بھی آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا تو اس کو چیک کرتا تھا، اطمینان کرتا تھا کہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسے ہوتا تھا۔ تو تحقیق کا ایک کوئی نہ کوئی طریقہ تھا، لیکن جیسے جیسے آگے زمانہ گزرتا گیا اور یہ باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کرتا گیا تو اصطلاحات بنتی ہیں، مصطلحات وجود میں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاً یہ چیز پہلے سے نہیں تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ ضعیف حدیث آپ نہیں بیان کر سکتے۔ میری کتاب ہے قرآنی آیات کا جواب، نیٹ پہ اپلوڈ ہے، میری ویب سائٹ پہ آپ جائیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں نے ایک اچھی خاصی بحث درج کر رکھی ہے اس معاملے میں کہ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ کافی معلومات ملیں گی۔